نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا کیا حال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب ڈیئر اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ اللہ مبارک الحمد للہ رب العالمین سو گڈ ٹو سی یو آل ماشاء اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو قبول فرمائے دس از امیزنگ ٹو سی آل آف یو سبحان اللہ کہ آپ قرآن کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھر موجود ہے نا دل نہیں چاہ رہا ہوگا نا کہ ہم گھر بیٹھے رہیں بس اداسی بھی ہو رہی ہوتی ہے نا سبحان اللہ جب دورہ قرآن مکمل ہوتا ہے اور پھر اسی طرح جو ہمارے روز کے کام ہوتے ہیں کرنے کے رمضان میں تو اس کے بعد جب وہ مکمل ہوتے ہیں اب جیسے جیسے رمضان کے روزے ہمارے مکمل ہو رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں تو ایک دل میں سوچ بھی آتی ہے نا اداسی بھی ہوتی ہے سبحان اللہ اور اسی طرح جب قرآن آپ پڑھ رہے تھے ایوری ڈے پڑھ رہے تھے تو اب وہ کل جب مکمل ہو گیا تو الحمدللہ اب ہمارے پاس ایک اداسی تو ہے لیکن الحمدللہ اب ہم تھوڑے مزید اپنے لیے کچھ گول سیٹ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اور اس کو مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تاکہ ہمارے جو ڈیز ہیں وہ پروڈکٹیو رہیں نا انشاءاللہ دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین آمین الحمدللہ آپ سب کا دن اچھا گزرا کل کا ایکسائٹیڈ فار ٹپس ماشاء اللہ اللہ مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم بات بولیں جو بھی ہم اس وقت کلاس میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں وہ آپ سب کے لیے نافع بنائیں کیونکہ اصل میں ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لے کے آ جاتے ہیں لیکن جیسے ہر دوائی ہر مریض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے شفا دینے والی ہو تو جو شفا ہوتی ہے یا برکت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا ہم تو صرف اپنے ایک ٹولز ہیں ہم جب بھی کوئی چیز سیکھتے ہیں تو بیسکلی وی آر جسٹ ٹولز وی آر جسٹ ایڈ پرووائڈرس یعنی کہ ہم وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لیکن ہر انسان نے اپنی جو برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہ جو بھی آپ کو بتایا جائے آپ خوبصورت طریقے سے اس کو لینے والے ہوں اس کو اپلائی کرنے والے ہوں جو بھی ہم یہاں پر لیں وہ ہمارے لیے ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو نہ کہ ہمارے خلاف حجت ہو علم جو ہوتا ہے اس کی بھی پوچھ ہوگی نا کیا ہے علم کیا نعمت ہے ہم سب کے لیے نعمت ہے نا تو ہر نعمت کی پوچھ ہوگی جب ہمیں پتہ ہو اور ہم نہ کریں چیزوں کو تو پھر اس کی پوچھ ہے تو انشاءاللہ آج جو ہم نے تھرو آؤٹ پورا مہینہ سیکھا ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم دوبارہ پھر سمرائز کریں گے چیزوں کو اور انشاءاللہ تھوڑا سا اپنے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے جب تک کہ ہمارے نیا کورس نہیں شروع ہو جاتا تجوید کا بھی اور پھر اسی طرح اور بھی تاکہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں اور جو ہم نے ابھی سیکھا ہے اس کو آپ نے اگلے دنوں میں کیسے اپنی پریکٹس میں لے کر آنا ہے اس کو آپ نے انشاءاللہ یہاں پر بیسکلی آج ہمارا مقصد جو ہے وہ جمع ہونے کا یہ ہے کہ ہم اس کو بیسکلی دیکھیں گے کہ جو سیکھا ہے اس کو ہم اپنے عمل میں کیسے لے کر آئیں اگلے کچھ دنوں کے لیے جب ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جب جماعت میں مل کے کام کرتے ہیں تو آپ ایوری ڈے بھی آ کے کر لیتے ہیں اس کو کام کو اور جب آپ کو اکیلے کام کرنا پڑتا ہے تو وہ 10 منٹ کی آڈیو 10 منٹ کی ویڈیو انتہائی مشکل لگ رہی ہوتی ہے حالانکہ ہوتی وہ 10 منٹ کی ہے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے دیر سے یہ کام کر رہے ہیں سبحان اللہ تو اس لیے مجلس میں حاضری بڑی ضروری ہے یعنی کہ مجلس میں آنا بڑا ضروری ہے اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اس وقت جو آپ کا شرح صدر ہوتا ہے سبحان اللہ اینڈ آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا نا اس بات کو تھرو آؤٹ کبھی آپ کو کچھ حصہ رہ گیا ہوگا استاذہ کے حصے دورہ قرآن سے یا ریویو میں سے کچھ رہ گئی ہوں گی چیزیں یا کبھی آپ سے ہو سکتا ہے سورۃ الرحمن کی کوئی آیت مس ہو گئی ہو آپ نہ آ سکیں کلاس میں بعد میں جا کے جب آپ اس کو سنتے ہیں تو سن تو آپ لیتے ہیں لیکن شرح صدر اس طرح نہیں ہوتا آپ کا یعنی کہ آپ کو جو بات کلاس میں بیٹھ کے سب کے ساتھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس طرح نہیں آتی ہے تو الحمدللہ یہ جو مجلس میں حاضری ہے نا یہ بہت ہی برکتوں کا باعث ہے اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے سب سے پہلے تو کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمیں
اپنی سکینت سے ڈھانپے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شاید ہمارے لیے وہ چیزیں کرنا آسان ہو جاتا ہے، وقت میں برکت ہو جاتی ہے، ہماری سماعت میں برکت ہوتی ہے، ہمارے سمجھ میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب طالب علم ہیں نا، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کے لیولز ہیں، کوئی انیشیٹ، جس نے، کسی نے ابھی ہو سکتا ہے کسی کا پہلا رمضان تھا جس نے قرآن کی تعلیم شروع کی ہے۔ اب میں سے کتنے ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ یعنی کہ قرآن کا کوئی ساتھ شروع کیا، چاہے وہ دورہ قرآن تھا، چاہے وہ سورۃ الرحمن کا حفظ تھا۔ آپ لوگ ٹائپ کریں؟ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ چلیں نمبر 2 ٹائپ کر دیں، اگر آپ تھوڑے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کیا ٹائپ کریں تو نمبر 2 ٹائپ کر دیں انشاءاللہ۔ چلیں ماشاءاللہ، اللہم بارک، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، کیونکہ یہ ایزی نہیں ہوتا کہ قرآن کا سفر انسان شروع کرے اور پھر اس پہ جم جائے۔ تو آپ سب کو تو اپنی زندگیوں میں بہت چینج لگا ہوگا نا، اور جو آلریڈی ماشاءاللہ سے آ رہے تھے، جو آلریڈی طالب علم ہیں، ان کے ایمان کو تقویت ملی ہوگی، ایسے ہی ہے، ان کا ایمان پختہ ہوا ہوگا، رائٹ؟ الحمدللہ الحمدللہ، نیکی کا شوق بڑا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نا شوق، جب آپ کوئی چاہیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم نئی نئی کوکنگ سیکھتے ہیں، اپنا وہ زمانہ یاد کریں، جس کسی کو بھی کوکنگ پسند ہے خاص طور پہ، تو آپ جب نیا 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 کچھ سیکھتے ہیں تو آپ کو دل چاہتا ہے روز وہی بنائیں نا۔ ینگ ایج کی بات کری، when you are 10 11 12 13 14، جو بھی آپ کی ایج تھی، تو آپ کا دل چاہتا ہے بس بنائیں اس کو اور بناتے ہی رہیں نا۔ تو ہماری جب ہم نیا سفر اپنا قرآن کا شروع کرتے ہیں نا، تو ہمارے اندر وہ جو شوق، وہ جذبہ، وہ جو محبت ہوتی ہے نا، وہ دل چاہتا ہے بس سب کچھ کر گزرے نا، ابھی کر گزرے۔ اتنی زیادہ سٹوریج ہو جاتی ہیں چیزیں ماشاءاللہ سے، رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی فیل ہوتا ہے نا آپ کو، جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ بس کچھ کر لیں ہم نا جلدی سے، رائٹ؟ تو الحمدللہ اس کو سٹور رہنے دیں، اس کو فوراً باہر نہ نکالیں، بس اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کو بڑھاتا ہی رہے آپ کا یہ چیز، تاکہ جب انشاءاللہ آپ کا وقت آئے سیکھنے کا، آپ سیکھنے کو اصل میں شروع کریں، تو وہ ساری کی ساری آپ کے کام آئیں چیزیں انشاءاللہ۔ اور پھر جو ہمارے ایکسپیرینسڈ کک ہیں ماشاءاللہ سے، جن کو تھوڑا ٹائم گزر گیا ہے، ان کی مزید جیسے کہہ لیں سبحان اللہ، ان کے ایمان کو تقویت ملی ہوگی، ان کی اللہ سے محبت بڑی ہوگی، ان کے اندر نیکیوں کو شوق زیادہ پیدا ہوا ہوگا، وہ مزید اپنے آپ کو دیکھا ہوگا ہم کیسے اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹے عمل کے پہلو جو ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں، تو وہ ساری کی ساری جو آپ دیکھیں گے کوششیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کوششوں کو دیکھ رہا ہے، بس جسٹ ڈونٹ forget دیٹ، کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، اگر وہ اللہ کی خاطر ہے نا تو وہ ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو احسان کے درجے پہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو بس اپنی محبت اور اپنی شوق اور اس کو دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ اس کو بڑھاتا جائے، تاکہ ہم اپنے کاموں کو مزید کر سکیں انشاءاللہ۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آج کی جو ہمارا اصل سیشن ہے اس کی طرف آئیں گے۔ نیت کا اخلاص تو ہمیں ہر کلاس میں ہی چاہیے نا، اور ریمائنڈر بھی چاہیے، کیا خیال ہے آپ سب کا؟ ہر وقت ہی چاہیے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی اس دعا کو اپنے سجدے میں مانگتا ہے، اپنے سجود میں مانگتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، الحمدللہ، ضرور مانگیں اپنے لیے، کیونکہ سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، تو سجدے میں ضرور مانگیں اس کو، اس لیے کہ یہ آپ کو بالکل فوکس کر دے گا نا، آپ کی توجہ کہیں اور نہیں ہوگی، صرف اور صرف آپ کی نگاہ، آپ کا دل، نگاہ سجدے پہ ہوگی، یعنی کہ آپ زمین پہ سر رکھا ہوگا، جی بالکل، کوئی بات نہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر دن اور رات کو قرآن سے منور کر دے، اور ہمارے لیے نیکی پر استقامت آسان فرما دے، آمین۔ کیونکہ نیکیوں پر استقامت آسان چیز نہیں ہے، اس کے درجے بہت بڑے ہیں نا، بہت بڑے درجے ہیں، بہت بلند درجوں پر پہنچنے والا ہے، لیکن
اس کا کرنا صرف اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. تو اس لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے آنے والے ہر دن میں ہمیں نیکی کرنا آسان کر دے ہم سب کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آمین. آج کی بات آپ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے، اور مہینہ جو ہے وہ اب درگزر کا ہے. اب دیکھیں کہ ہمیں یہ ریمائنڈر رمضان کے شروع سے مل رہے ہیں نا. جب ہم نے استقبال رمضان شروع کیا تھا نا، پہلا جو سیشن استاذہ کے ساتھ تھا، تو اس میں ہمیں یہ ریمائنڈر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک اور ریمائنڈر استاذہ کا پوسٹ ہوا تھا کہ جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں ویسے کیا کریں، اپنے دلوں کو بھی صاف کریں. کیا بھی ہوگا ہم سب نے، رائٹ؟ کیا ہوگا نا، سب نے کوشش کی ہوگی. لیکن کیا آپ کے دل میں کوئی ایسی باتیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں کسی کے بارے میں ہیں؟ ہوتی ہیں نا، رہ جاتی ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہوتی ہیں، جس کو آپ یعنی کہ وہ آپ کے دل سے جاتی ہی نہیں ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ پھر جب آپ کو سوچ آتی ہے آپ وقتی طور پر معاف کر دیتے ہیں، پھر آپ کے دل میں سوچ آتی ہے، پھر آپ کا دل جو ہے وہ غم سے بھر جاتا ہے. پھر ان لوگوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بغض آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کینہ آ جاتا ہے دل میں نا. تو آج پھر اس ریمائنڈر کو اپنے لیے ہم سب نے لینا ہے. مجھے لگا کہ جیسے میں اس کو جب پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. کیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں چاہیے؟ چاہیے نا. ہماری لاسٹ جو آخری جو راتیں ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، رائٹ؟ اس میں ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں نا، عفو اور درگزر مانگتے ہیں نا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہی مانگتے ہیں نا اپنے لیے، کثرت سے مانگتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اگر ہمارے دل میں کچھ چیزیں ہوں گی تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا نا؟ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا بڑا ضروری ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پکا اچھا صاف کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے برتن دھوتے ہیں نا تو کبھی کبھی وہ ہمیں یوز کرنی پڑتی ہیں، وائر کلینر بھی یوز کرنا پڑتا ہے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے جو زیادہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، گندے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ؟ جی بالکل. تو اس لیے ہمارے دل میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر جمی ہوئی ہوتی ہیں. جب آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ درد، وہ تکلیف واپس آ جاتی ہے، اور اس سے جڑے لوگ بھی جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ سب نیت کر لیں میری بہنیں، کہ جو بھی ہیں اس وقت کلاس روم میں اور جو بعد میں بھی سنیں، بردرز اینڈ سسٹر جو بھی ہیں، نیت کر لیں اور اللہ سے مدد مانگیں اس بارے میں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں وہ ہمت دے دے، وہ کرج دے دے، وہ حوصلہ دے دے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں آنے والے دنوں سے پہلے پہلے، ان راتوں سے پہلے پہلے. کیونکہ یا رب مجھے تیری بخشش چاہیے، یا اللہ مجھے تجھ سے مغفرت چاہیے، مجھے تیری درگزر چاہیے. جب آپ اس طرح سوچیں گے نا تو آپ دیکھیں انسان اپنے فائدے کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے، اپنا لالچ ہوتا ہے نا اس سے کہ مجھے بھی معافی مل جائے. تو جب یہ سوچیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا آسان ہوگا. تو حدیث کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے فرمان، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خذ العفو جو کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ خذ العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر فرمائیے. سبحان اللہ. لوگوں کے اخلاق کے بارے میں، اخلاق کیا ہوتا ہے؟ عادات ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے. کیا ہوتا ہے؟ معاملات ہوتے ہیں. ان کی پرسنل عبادات کے بارے میں بات نہیں ہوئی، اخلاق کے بارے میں، مینرز کے بارے میں، رائٹ؟ اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ زور سے دروازہ بند کرنا بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ چھوٹی چھوٹی میں باتیں ہیں آپ کو جو ہم روزانہ صبح شام دیکھتے ہیں نا، گھر میں دیکھتے ہیں نا، ہم سب لوگ کرتے بھی ہیں نا. کسی نے دروازہ زور سے بند کر دیا، کسی نے پانی کا گلاس وہاں پہ رکھ دیا، کسی کی کچھ عادت سے ہمیں چڑ ہوتی ہے، کسی کی کسی بات سے ہوتی ہے، رائٹ؟ پھر آپ آج کل مسجد جاتے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کبھی آپ کی جگہ پہ کسی نے کچھ رکھ دیا، آپ کا جائے نماز دور کر دیا، آپ اپنی جگہ پہ سمیٹ کے بیٹھے تھے چیزوں کو، اب آپ کی باؤنڈری جو آپ نے اپنے لیے اس وقت سیٹ کی تھی اس میں آ کے کوئی بیٹھ گیا. یعنی ایگزیکٹلی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
جو کہ آپ کے دل میں انسٹنٹ غصہ بھر دیتی ہیں، ریج بھر دیتی ہیں نا. آپ کو پتہ ہے سلف صالحین جو تھے وہ رمضان سے پہلے اس بات کی کوشش کرتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے یہ بات کہ none of us dare to begin or enter into the month of Ramadan with a grudge in our heart of for another Muslim. یعنی کہ وہ اپنے دل کو صاف کر کے رمضان میں انٹر ہوتے تھے، اور ہم سب نے بھی کوشش کی ہوگی، لیکن انسان ہے نا، تو ہم سب کے دلوں میں پھر کچھ نہ کچھ بات آ جاتی ہے. تو اس لیے ساتھ تو یہ اخلاق جو ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر فرمانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا ہم اس سنت کو اپنائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب، اور اپنے لیے پھر دعا بھی کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ وہ حسن اخلاق کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے نا، بڑی خوبصورت، جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں. مسنون دعاؤں میں آتی ہے، اس کو ہم اپنے لیے مانگ بھی سکتے ہیں. جی بالکل. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. کہ اے اللہ میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے نا. انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بس یہ کوشش کرنی کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور اس کا حکم نا ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. اور یہ سورۃ نور کی آیت ہے. آپ سب کو وہ واقعہ یاد ہے جس میں کہ جب واقعہ افک ہم نے پڑھا تھا، استاذہ نے ہمیں بتایا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ لوگوں کا جو وظیفہ لگایا تھا وہ دینا بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل کی تھیں، رائٹ؟ اس کا یہ حصہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ، کتنا کلیئر حکم ہے نا ہم سب کے لیے کہ ہمیں لوگوں کو کیوں معاف کرنا ہے، لوگوں کو کیوں درگزر کرنا ہے. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے یہ چیز نا. کیا ہمیں اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ سے رحم نہیں چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے، تو پھر ہمیں کرنے کی بھی ضرورت ہے نا، رائٹ؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے مکمل طور پر انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم اپنے دلوں کی ساتھ ساتھ صفائی کرتے رہیں نا. جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ دلوں کی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. اور انشاءاللہ اس کے بعد اب ہم اپنا جو آج کا ہمارا سیشن ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے. آپ سب کو ایک ریمائنڈر دیا گیا تھا نا، وَإِيَّاكُمْ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. آپ کو یاد ہے کہ کیا معنی تھا ترتیل کا؟ یاد ہونا چاہیے. ویسے ابھی ریسنٹلی میں نے کیا تھا، میں نے کہی بہت اپروپریٹ ہے آپ سب کے لیے، چونکہ ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کریں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹیتھ کا کیا کرنا تھا؟ ٹیتھ کو کیا کرنا تھا؟ ٹیتھ تھے، ٹھیک ہے. دانتوں کی ترتیب تھا بیسیکلی. کیا تھا؟ دانتوں کی ترتیب، ٹھیک ہے جی. ترتیل کیا ہوتی ہے؟ دانتوں کی ترتیب کو کہتے ہیں. یعنی جس طرح ہر دانت الگ الگ ہے اور ساتھ جڑا ہوا بھی ہے، اس طرح پڑھنے میں بھی قرآن کا ہر حرف و لفظ الگ الگ محسوس ہو اور ساتھ ملا ہوا بھی ہو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اس کو نا آپ جیسے ضرور یاد رکھیں، کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ وڈ ہیلپ یو تھرو آؤٹ یور جرنی. آپ کا جو بھی جرنی ہے نا تجوید کا، قرآن کی سیکھنے کا، یہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک ویژول دکھاؤں گی اینڈ آئی وانٹ یو ٹو فوکس آن آل آف دیم. سب سے پہلے ہمیں یہاں پر دیکھیں، پورے ویژول کو دیکھیں. یہاں پہ ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، پھر یہاں پہ ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں، پھر یہاں پہ ہمیں چاند نظر آ رہا ہے، پھر یہاں پر ہمیں ہنی بی نظر آ رہی ہے، نیچر نظر آ رہی ہے بیسکلی. ان سب میں ایک سملر چیز ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ اپنی اپنی سوچ سے جواب دیں. قدرت نظر آتی ہے. اگر ہم علم کے حوالے سے کہیں، لائٹ نظر آتی ہے، ڈیوٹی ہے، روشنی ہے، رنگ ہے، راؤنڈ شیپ ہے. صحیح ہے.
اللہ کی تخلیق ہے، کلرز ہیں، خوبصورتی ہے، ورک ہے، ترتیب ہے، شاباش، Allah's creation, busy in cycle, very good, الحمدللہ الحمدللہ، کلیرٹی ہے، all at work، obedience نظر آ رہی ہے، ماشاءاللہ you are all going there slowly، جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں، جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہی ہوں وہاں پہ پہنچ رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ، تسبیح، پرپز ہے، شاباش، ویری گڈ، اللہ کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، نظام ہے، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ورڈ ماشاءاللہ، پرفیکشن ہے، نہیں پرفیکشن تو نہیں کہہ سکتے آپ، پر اللہ کی تخلیق میں پرفیکشن ضرور ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ نیور اسٹاپ، ویری گڈ ایکسیلنٹ پوائنٹ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کا اتباع ہے، ڈسپلن ہے، ویری گڈ سسٹر نازیہ، اوبینگ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں امیزنگ، الحمدللہ، آپ سب نے بڑے اچھا ماشاءاللہ سے اس میں سے لیسن نکالے، الحمدللہ۔ ایک منٹ دیجیے گا جی، I'm going to hide all of your profile picture انشاءاللہ، alright، بسم اللہ، yes obedient of Allah سبحانہ وتعالیٰ۔ اچھا، کیا آپ کو ان میں آپ کو لگتا ہے کہ جب سورج سائیکل آف لائف ہے، بالکل سورج چڑھتا ہے، پھر وہ غروب ہوتا ہے، پھر اگلے دن پھر وہ آ جاتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، پھر اگلے دن آ جاتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، اس طرح چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر ستارے بھی اپنے وقت پہ آتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے اپنے کام میں کنسسٹنس ہے بالکل کنسسٹنٹ ہے، بالکل جی، ریپیٹیشن نہیں ہے، وہ استقامت کے ساتھ دوام کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں ایک ڈسپلن مینر میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے، اب آپ کی تھوڑی سی توجہ جا رہی ہے ادھر جدھر میں لے کے جانا چاہ رہی ہوں، ڈسپلن اینڈ استقامت، ٹھیک ہے، تو اس کا سبق تو ہمیں کائنات میں ملتا ہے نا، اور یہ ہمیں ہر چیز سے ملتا ہے۔ تو کامیابی کس چیز میں ہے انسان کی؟ کامیابی کس چیز میں ہے کہ جب انسان کنسسٹنٹ رہتا ہے، کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یو مسٹ بی کنسسٹنٹ، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا، دس از اے لیسن، فرسٹ لیسن جو ہے نا وہ آپ کے آج کے سیشن کے لیے، کہ آپ اس میں بے صبرے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا حفظ کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا تجوید کا بہتر کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، قرآن کچھ بھی کام، ایون کہ دنیا کے بھی کسی کام کو پرفیکٹ آپ نے کرنا ہو، اس پہ میسٹری کرنی ہو، تو کیا چاہیے؟ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے، اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ آپ کے صبر سے آتی ہے، جی بالکل، وہ صبر کے ساتھ ہے، رائٹ؟ تو علم جو حاصل کرنا ہوتا ہے نا وہ صبر کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں اپنے کاموں میں کوالٹی، وہ کہاں سے آتی ہے؟ ایک دفعہ کام کر کے کوالٹی آ جاتی ہے۔ آپ کوئی جیسے فار ایگزامپل جو بھی ہنا آرٹسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ گیو یو این ایگزامپل، ہنا آرٹسٹ ہوتے ہیں کوئی بھی، یا اسی طرح کوئی ڈیزائن کا کام کرتا ہے، آرٹ کا کام کرتا ہے، کیا ایک دن میں آ جاتا ہے؟ ایک دفعہ لگانے سے آ جاتا ہے؟ یو ہیو ٹو ڈو واٹ؟ یو ہیو ٹو پریکٹس، رائٹ؟ یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی پریکٹس، اگر ایک دفعہ غلط ہوا پھر، اور اگر آپ ایک دفعہ کہہ کے کریں، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، جو لرن آپ کے آرٹسٹ ہوتے ہیں تو ان کی لگائے ہوئے کاموں میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو باریک بینی سے وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اگین کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، جو لرنڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہوتا ہے، ان کے کام میں اور ایک بگنر کے کام میں فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق کہاں سے ہے؟ وہ اسی چیز سے ہے، they were constant in their practice, they were constant in their hard work, therefore they have a quality in their work, right? جیسے ہم اب جیسے کلاسز میں ہم آتے ہیں، آپ ایک دن آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کا صحیح اچھی طرح سے آپ کو سبق نہیں یاد ہوتا، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کہتے ہیں اچھا میں کوشش کروں گی، اس طرح لکھنے کا کام ہے، کچھ بھی کسی بھی فیلڈ کو آپ دیکھ لیں، گھر میں آپ کھانا بنانے کو دیکھ لیں، کیا ایک دفعہ جب آپ بناتے ہیں تو بن جاتا ہے؟ آپ کے کھانے میں کوالٹی کب آتی ہے نا، جب آپ بار بار اس چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، اسپیشلی آپ کا جو بیکنگ ریلیٹڈ سٹف ہوتا ہے، ایک دفعہ میں بن جاتی ہے چیزیں؟ نہیں بنتی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو کوالٹی ہے وہ آپ کے کاموں کو کیا کرتا ہے،
وہ آپ کے کاموں کو ایکوریٹ کر دیتا ہے، آپ اس میں پھر غلطی کم ہوتی ہے آپ کی، isn't it؟ اب آپ دیکھیں نا، جو ماشاءاللہ سے 15-20 سال سے کھانا بنا رہے ہیں، کھانے کی اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ ہمیں سمجھ ذرا جلدی آ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بھی نمک ڈال دیتے ہیں کھانے میں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا، ایسے ہی ہے نا، کر کر کے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کی کسی کام میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ہے نا، کیا مسئلہ ہو گیا، میں نے تو ساری چیزیں ٹھیک کی تھیں، پھر یہ کیا ہو گیا، پھر آپ مزید علم حاصل کرتے ہیں، پھر آپ مزید چیزوں کو سیکھتے ہیں، اینڈ دین ان آفٹر دیٹ یو اچیو سم تھنگ۔ جب آپ کو اپنی غلطی پتہ چل جاتی ہے، او دس از واٹ آئی واز ڈوئنگ رانگ، اچھا میں نے یہاں پر یہ چیز زیادہ ڈال دی تھی، اچھا میں نے یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ میں نے انگریڈینٹ زیادہ ڈالا تھا، اس کی وجہ سے میری یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو ان جب آپ اپنی غلطی کر کے پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس سے کچھ نہ کچھ لازمی سیکھتے ہیں، رائٹ؟ یو نو یور ویکنیس اینڈ دین یو اچیو دا ریزلٹ ایز ویل، رائٹ ازنٹ اٹ؟ یو اچیو دیٹ ریزلٹ، سبحان اللہ، کہ آپ نے کیا سیکھا تھا۔ اور یہ جو ہوتا ہے، یہ چیز، یہ پورا جو پروسیس ہے، یہ بیسکلی آپ کو کیا رہنے سے ہوتا ہے، آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے، آپ کے کنسسٹنٹ رہنے سے ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو استقامت بہت ضروری ہے آپ کے ہر کام میں، یہ بیسکلی آپ کو سب سے پہلی چیز سمجھانی ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ نا تھوڑا سا کرتے ہیں اور پھر تھوڑا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے کریں نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا سیکھا، اپنے لیے کیا آپ نے اس میں سے چیز سیکھی اپنے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے اندر ہے یہ ایشو کہ آپ تھوڑا سا بس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بور ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو؟ اکثر ایسا ہو جاتا ہے ہم سب کے ساتھ، کہ جب ہم کوئی کام نہیں کر پاتے نا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو نا آپ اپنے ذہن میں ایک چیز کے ساتھ باندھ لیں، اور وہ کون ہو سکتا ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اتنا کنسسٹنٹ ہے اپنی چیزوں میں، اپنی چالوں میں، کہ وہ ہماری جان نہیں چھوڑتا، کسی بھی طرح، کسی بھی وقت نہیں چھوڑتا۔ ہم تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اب میں نے تو اس کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر آپ اور نیکی کی طرف کریں، اور محنت کریں، صدقہ کریں، نفل پڑھیں، آپ دیکھیں وہ آپ کچھ اکیلا چھوڑ دے گا، وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا، کیونکہ آپ نے اور نیکی کے کام کرنے شروع کر دیے۔ یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں، آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ ٹپ، کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں مشکل پیش آ رہی ہے نا، جیسے آپ پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی آپ کو وہ کریں، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ صدقہ کریں، الحمدللہ، پھر آپ صدقہ کریں، دیکھیں اس کو اس کا نام لیا تو وہ حاضر ہو گئے تنگ کرنے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، جو جس کام کو ہم کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں سے آپ نے لیسن لے لیا، آپ نے لی کیا کیا کرنا ہے، یہ ٹپ آپ نے نوٹ کر لی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ان یور پریکٹس، آپ کو مسلسل اپنی پریکٹس کرنی ہے اور کرتے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے، اور اگر آپ کو زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آپ نے صدقہ کرنا ہے ساتھ میں۔ آپ یقین کریں، جتنا زیادہ آپ کو صدقہ اس چیز کے لیے ہیلپ کرتا ہے نا، آپ کی پڑھائی میں، خاص طور پہ آپ کے حفظ میں یا آپ کی تجوید میں، کوئی اور چیز اس طرح ہیلپ نہیں کرتی، پریکٹس کے ساتھ، بائی دا وے، ایسے نہیں کہ کوئی میجک ہو جائے گا، پریکٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ضرور کام کرنا ہے انشاءاللہ، آپ کو بہت ہیلپ کرے گا۔ اس کے بعد اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں انشاءاللہ، وہ کیا ہے کہ what are your most challenging letters؟ آپ لوگوں سے مجھے سوال بھی پوچھنا ہے نا ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ کیا آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ لیٹر ضاد ہے، عین ہے، صاد ہے، عین ہے، وا، اور اچھا ٹھیک ہے ضاد ہے، عین ہے، صاد ہے، اتباق ہے ادائیگی میں،
ہا اور ہا ہے، ہیوی لیٹرز ہیں. اللہ اکبر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے غم میں ہیں بیچارے سب لوگ. غم لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو، آپ کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے. صحیح ہے. صاد ہے، آئین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. آپ نے اس کو اسی اصل سے سیکھا ہے کہ اس کی اصل کیا چیز ہے؟ الحمدللہ. ہم اچھا، اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہے؟ کوشش بھی کی ہے آپ نے، علم بھی حاصل کیا ہے، اور پھر بھی وہ نہیں ٹھیک ہو رہا، ادا نہیں ہو پاتا. اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے؟ کیسے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری تجوید ٹھیک کر دے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ پڑھا تھا، ایسے کرتے تھے؟ رو کر کی تھی؟ اچھا، اب آپ نے پتہ ہے کیسے دعا کرنی ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ میرے بات کو ٹھیک کر دے، میری زبان کو وہ قوت دے دے کہ جس کی وجہ سے جب میں اس کو اٹھاؤں تو وہ اچھی طرح سے ادا ہو. اسپیسیفائی یور پریئرس. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں کو ٹو دا پوائنٹ کر لیں. جب ہم جنرل دعا مانگتے ہیں نا میری تجوید ٹھیک کر دے تو لگتا ہے ساری دعاؤں کا اثر ان سارے حروف پہ چلا جاتا ہے جو آپ میسٹر کر چکے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ جو آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے نا اس کی دعا کریں خاص طور پہ. ٹھیک ہے، اس کی دعا کریں کہ یا رب میرے ضاد کو ٹھیک کر دے. اس کے لیے زبان کی جس طرح پوزیشن ہونی چاہیے میری زبان کو اس طرح قوت دے دے، طاقت دے دے کہ وہ اسی طرح اٹھے، اسی طرح میں اس کو ادا کروں. جو بھی آپ کی پرابلم ہے ٹھیک ہے، اس کو ٹو دا پوائنٹ دعا آپ مانگیں اپنے لیے. جی بالکل، جو بھی آپ کو لگتا ہے، آپ کے ٹیچرز، آپ کے جو بھی مینٹورز، جو جہاں پہ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں اس کو اپنی دعا میں بدل لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جی بالکل، ہم وہ نہیں ہوتے نا، تو ہم جنرل دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جنرل دعا میں ہم کنیکشن نہیں کرتے ہیں. اچھا، جب ہم دعا مانگتے ہیں آپ کے عمل کا ایک راستہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ آپ کے عمل کی ایک بگننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے عمل کی ایک بگننگ ہوتی ہے. آپ دعا مانگتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر جب آپ دعا مانگتے ہیں تجوید ٹھیک کر دیں میری، تو پھر آپ تجوید کی بس وہ ایک جنرل آپ کے ذہن میں، آپ خود بھی ابھی دیکھیں میرے ساتھ اس کو محسوس کریں. when you are saying اللہ تعالیٰ میری تجوید ٹھیک کر دے، کتنا واسٹ سا امیج آتا ہے نا، اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں، رائٹ؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ میرا بات کو ٹھیک کر دے، یا میرا تا کو ٹھیک کر دے، یا میری زبان کو یہ طاقت دے دے، آپ کا فوکس کہاں پہ ہے؟ فوکس چینج ہو گیا نا بالکل آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ چیز ضرور اپنے لیے کریں. اب یہ جو فوکس ہے نا، یہ فوکس آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ اس چیز کے لیے کوشش کریں اور اس پہ توجہ کریں اپنی. ٹھیک ہے، بالکل، جو ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم پہ کام کریں تو انشاءاللہ ساری چیزوں کو جب ہم ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں نا. اچھا، اس کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ سب نے الحمدللہ ہمارے ساتھ تحسین کا سیشن اٹینڈ کیا، الحمدللہ کلاسز کی ریکارڈنگ آپ سب کے ساتھ موجود ہے آپ کے پاس. تو آپ دیکھیں کہ سورۃ الرحمن میں آپ کے پاس سارے کے سارے حروف گزرے ہیں نا، رائٹ؟ سارے کے سارے حروف موسٹلی گزرے ہیں. لیٹر آف وا نہیں گزرا آپ کا. لیٹر آف وا جو ہے وہ میرے خیال سے نہیں آیا اس میں. جو ٹوین ہے جس کو ہم زوئے کہتے ہیں اردو میں، اس کا وہ شاید نہیں ہے میرے خیال سے. باقی سارے کے سارے حروف جو ہیں وہ آپ کے اس میں آئے ہیں نا. تو اگر آپ نے تحسین کو سنا ہے اور آپ دیکھیں، جی آیا ہے اس میں بھی، شواذ ان میں آیا ہے، بالکل صحیح آپ نے پہچانا، ماشاءاللہ سے بارک اللہ فیکم. تو اب آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے حروف آ گئے ہیں نا اس میں. ٹھیک ہے، تو اب آپ ان سارے حروف کو کیا کریں، آپ اس کی تحسین کو جا کے دوبارہ سن سکتے ہیں. ہماری تحسین کتنے منٹ کی ہوتی تھی یوزلی؟ 2 3 4 منٹ کی، زیادہ تو نہیں ہوتی تھی نا، زیادہ تو نہیں ہوتی تھی نا. تو آپ جب اس کو سنیں گے
تو اس سے آپ کو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کی جو ادائیگی ہے اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، اس کو دوبارہ اپنے لیے لکھ بھی سکتے ہیں، ان ورڈز لکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کلاس میں دیکھ رہے تھے نا، ان چیزوں کو اپنے مصحف پر دیکھ رہے تھے، اب آپ اپنے پینسل سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہمارا جو تحسین القرآن کا چینل ہے اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس میں بھی ہر آیت کی جو ہے وہ تحسین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بائی دا ٹائم انشاءاللہ آپ لوگ اپنا تجوید کا کورس شروع کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا ہیڈز اپ مل چکا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو ضرور کہوں گی وہ یہ کہ اپنے لیے نا 2 یا 3 سے زیادہ لیٹرز نہیں لیں پر ویک، ٹھیک ہے؟ سارے لیٹرز کو ایک ساتھ صحیح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک اور ٹپ آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ ڈونٹ ورک آن دا لیٹرز، سارے اپنے جو حروف ہیں ان سب پہ، تمام حروف پہ ایک ساتھ کام نہ کریں، ون تھنگ ایٹ اے ٹائم۔ اور آپ سیٹ لے لیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے 3 حروف جو ہیں وہ ایک ساتھ، جیسے فار ایگزامپل انشاءاللہ جن لوگوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے تو تھوڑا سا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ حروف کے جو ڈویژن کی ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ وہ اس کو لے سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ اور جن کو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی 3 لیٹرز لے کر اس پہ کام کرنا شروع کریں۔ جی بالکل، اسمالر ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کریں، بڑے ٹارگٹس نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ 3 آپ کے پاس حروف ہونے چاہیے اور ایک آپ کے پاس رول ہونا چاہیے۔ دس از دا بیسٹ وے ٹو اسٹارٹ۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ 3 بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، اسٹارٹ ود 1، کہ مجھے اس لیٹر کی ادائیگی جو ہے وہ پورے ہفتے پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور وہ آپ کا کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے۔ ڈو ناٹ اسٹارٹ ود آپ کی جو ڈیفیکلٹ لیٹرز ہیں نا، اس سے نہیں آپ نے اسٹارٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس سے نہ اسٹارٹ کریں، کیونکہ پھر وہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے اور آپ پھر وہیں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہی نہیں ہونا نا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ کچھ حروف میں ایسے بھی آپ کے ہوں گے جس میں کہ آپ ماشاءاللہ سے بالکل آپ کے صحیح ہیں وہ حروف، رائٹ؟ کچھ ایسے بھی ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ دال ہے، رائٹ؟ دال ہے، را ہو سکتا ہے آپ کے لیے، سین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہا ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اٹس جسٹ فائن، اٹس اوکے، رائٹ؟ تو اس میں ڈونٹ تھنک دیٹ یو ہیو میسٹر دیم ایز ویل، ان کو بھی ضرور پریکٹس کریں۔ کبھی کبھی ہمارے ان حروف میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دوسرے حروف صحیح نہیں نکل رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور جو چیز میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاؤں گی وہ کیا ہے کہ جب ہم نے کنسسٹنسی کی بات کی ہے نا، تو میک شور یہ آپ سب اپنا ایک کہہ لیں کہ اپنے پاس اپنا وعدہ اپنے ساتھ کر لیں کہ آپ چاہیں کہیں بھی ہوں، آپ کی تلاوت کی جو انداز ہے نا وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، مینس کہ اس کی جو رفتار ہے اس کو آپ نے ایک جیسا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو ڈیمو کر کے دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے بات میں۔ تھرو آؤٹ ہم نے کلاس میں بھی آپ کو جیسے بتاتے رہے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے کہ آپ نے جیسے فار ایگزامپل آپ جب سنا رہے ہیں کلاس میں یا آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے اب اس میں یا سنانا ہے سب کے سامنے، یا کسی 1 to 1 ٹیچر کو بھی آپ نے سنانا ہے، آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان، رائٹ؟ میں آپ کو I want all of you to focus on the pace, the way I am reciting، ٹھیک ہے؟ میں اس کی ٹون کی بات نہیں کر رہی اس وقت، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ خود اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وٹ ایور جو بھی آپ آیتوں کا سیکوینس میں نے آگے پیچھے کیا ہے، لیکن آپ سمجھ آ گئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہ کریں، دس از ویری ڈیمیجنگ، ٹھیک ہے؟ ویری ڈیمیجنگ۔ کوشش کریں کہ آپ اکیلے میں جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ جب کسی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، ایک جیسا آپ کا قرآن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے نا، جب آپ ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں نا، دس از سچ اے
امپورٹنٹ تھنگ جس کو ہم سب اگنور کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، کہ جب آپ ایک ہی اسٹائل سے ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان کو اس کی عادت ہوتی ہے، اور آپ کے مخارج، آپ کی پریکٹس جو آپ کی فیل ہو رہی ہے نا ابھی تک، کہ ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ پھر نہیں ہو رہی، وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے ہم پڑھتے ہیں تو ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر رول اچھی طرح سے اپلائی ہو اور ہر چیز اچھی طرح سے اپلائی ہو، اور جب ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں تو بہت ہی برے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ اپنا ناظرہ پڑھیں تو میک شور کہ آپ اپنی آواز کے ساتھ ناظرہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دن میں ایک حصہ آپ کا ضرور ایسا ہونا چاہیے جو اگر آپ اپنا ناظرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں چلیں آپ کی کیا کہتے ہیں، رفتار تھوڑی سی تیز ہو سکتی ہے، رائٹ؟ آپ کہہ سکتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اس سے ہو سکتا ہے تھوڑی سی اور تیز ہو آپ کی، ٹھیک ہے؟ لیکن دن میں ایک حصہ ایسا آپ کا ضرور ہونا چاہیے 10 منٹ کا جس میں آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کا ایک ایک لیٹر جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، اور یہ ہر کسی کے لیے ہے جی۔ اگر آپ کو تجوید نہیں بھی آتی نا، آپ کو رولز نہیں بھی پتہ ہے، تب بھی آپ کوشش کریں اس طرح پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑے گا، آپ کی زبان کو سلو ڈاؤن ہونے کی عادت پڑے گی، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اپنی چیزوں کو درست کر سکیں گے، ایون ان صلاح ٹو، جی بالکل، ایون ان صلاح، کہ نماز میں تو آپ کو اور بھی جیسے خشوع آتا ہے آپ کا، اگر آپ تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھتے ہیں، خشوع آپ کو آتا ہے، اس میں آپ کی جو بیسکلی اطمینان آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ناظرہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نظر سے ہے نا، تو دیکھ کر پڑھنے کا جو قرآن جب ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں نا کھول کر، تو اس کو ہم کہتے ہیں ناظرہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، الحمدللہ۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ کیا ہے، اسی سے ریلیٹڈ آپ کی تجوید سے ریلیٹڈ ہی جو چیز ہے وہ کیا ہے، ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا کہ آپ نے اپنی اب عادت کو بدلیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے ساتھ اس چیز کو لکھ لیں کہ آپ نے، چاہے آپ گھر میں قرآن پڑھ رہی ہیں، چاہے آپ کسی کے سامنے پڑھ رہی ہیں، چاہے آپ اپنا ناظرہ پڑھ رہی ہیں، چاہے آپ نماز میں پڑھ رہی ہیں، کوشش کریں کہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ آپ کی ایک ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا چیزوں کو۔ اور بسم اللہ کیا ہوتا ہے ویسے، ہم بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں ذرا، کیا مقصد ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنے کا؟ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فور Allah's blessing، ہاں جی، برکت کے لیے پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نام سے جب شروع کرتے ہیں تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا پڑھا ہے؟ صحیح پڑھا ہے میں نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اسی طرح کی برکت آتی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی ایسے نہ ٹریٹ کریں قرآن کو، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی طرح سے ادا کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ کی پریکٹس ٹائم ہے۔ sometimes we recite fast in salah and sometimes ٹہر ٹہر کے، is that okay؟ جی، لیکن جب میں کہہ رہی نا فاسٹ کا مطلب اس طرح نہیں پڑھنا کہ وہ بالکل آپ کو حروف کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ سپیڈ تو آپ کی تیز ہو سکتی ہے، جیسے میں فار ایگزامپل، میں اگر انسان پڑھے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، رائٹ؟ یہ بھی سپیڈ آپ کی تیز ہے، لیکن کیا میں نے حروف کو گڑبڑ کیا ہے، کوئی آگے پیچھے گڈمٹ کیا ہے ان کو؟ نہیں کیا نا۔ رولز کو گڈمٹ نہ کریں، حروف کو گڈمٹ نہ کریں، اتنی تیزی سے نہ پڑھیں کہ آپ کو مطلب آگے پیچھے نہ چڑھائیں نا حروف کو، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا، بس اس کا خیال رکھیں۔ تو ہاؤ ٹو پریکٹس افیکٹولی، کہ آپ اپنی جو تلاوت کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کی خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں کہیں بھی وہ ایک ہو، اس کو ایک رکھیں۔ جب ایک رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے رولز آپ کی زبان پر، آپ کی زبان کو بیسیکلی عادت ہوگی، آپ کے سارے مخارج کو وہ الحمدللہ آپ کو آہستہ آہستہ زبان کو عادت پڑ جائے گی کہ اس نے کیسے منہ کھولنا ہے، کس طرح اس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اب اگلی جو چیز ہے
وہ آپ نے کیا دیکھنی ہے. ایک اور جو چیز اسی سے ریلیٹڈ وہ ہے، وہ کیا ہے کہ میک شیور دیٹ یو فالو ون ٹیچر اونلی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ٹیچر ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک. خلوت جلوت کا مطلب ہوتا ہے اکیلے میں اور سب کے سامنے. ٹھیک ہے، ٹیچر جو ہے وہ آپ کی جو بھی ہے نا، اس کو بس آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. آئی وونٹ ریکمینڈ کہ آپ ایک یوٹیوب کی ویڈیو یہاں سے سنیں، ایک ٹیچر یہاں سے پکڑ لیں، ایک ٹیچر اس کے ساتھ نہیں. میں نے تو 3 ٹیچرز رکھی ہوئی، مجھے یہاں بھی جانا ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے. مجھے ان سے یہ بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، مجھے ان سے یہ بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. ڈو ناٹ ڈو دیٹ ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے، ہر ٹیچر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھانے کا، اور اس کے طریقے کو پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہ کسی اور سے سیکھیں. جی بالکل. کیا آپ کھانا بناتے وقت ایسے کرتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے بس ڈالتے جا رہے ہیں اس میں؟ ایسے نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم ایکچولی ہمیں سیکھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے نا، تو ہم پھر یہاں سے میں سیکھ لوں، میں یہ بھی کھول کے دیکھ لوں ویڈیو، اور میں یہ بھی دیکھ لوں، اور میں بھی ڈونٹ ڈو دیٹ، کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. تو ایک جو استاد ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ایک الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی علم میں آپ کے لیے فائدہ رکھا ہوتا ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو اس کے علم سے پہلے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا لیں، اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ کریں. اس کے بعد آپ سوال ہے، کیونکہ ہر ٹیچر جو ہوتا ہے یا ہر سکھانے والا جو ہوتا ہے وہ کافی تو نہیں ہوتا نا، اس کا علم بھی لمیٹڈ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس سے اوپر بھی کوئی اور ہوگا جو سکھانے والا ہوگا، لیکن پہلے ایک سے سیکھ لیں اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں. تو ڈونٹ جسٹ رینڈملی ٹرن آن ویڈیوز اور آڈیوز کہ اچھا سیکھ لوں اور میں یہ بھی کر لوں اور مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. صبر کے ساتھ سیکھیں. if completed a course but still need to learn, then we can change a teacher. آپ دیکھیں کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو وہ ٹیچر کی وجہ سے ان کی میتھڈالوجی سمجھ نہیں آئی، یا واقعی میں آپ کی اپنی سمجھ میں کوئی مسئلہ ہے. رائٹ، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو ٹیچر نے سکھایا میں نے اس کو حرف بہ حرف اسی طرح فالو کیا ہے. کبھی کبھی ہم سیکھنے کے لیے آتے ضرور ہیں، ہم سیکھتے بھی ہیں، بتانے والا ہمیں بتا بھی دیتا ہے، لیکن جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کر رہے ہوتے. اکثر اوقات یہی دیکھا گیا، جب اسٹوڈنٹ سے سوال کیا جاتا ہے نا، تو اچھا یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، ہم نے ایسے تو کیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا آپ سب دیکھیں کہ جب آپ سیکھیں تو پھر اگر آپ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر فالو، اتباع بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ٹیچر کا اتباع بہت ضروری ہے. اس وقت جو وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، حق بات میں، سچ بات میں، اس کا اتباع بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کریں گے تو یو ول بینیفٹ فرام اٹ انشاءاللہ. ہم نے خود اس کا تجربہ اپنے کورسز میں کر کے دیکھا الحمدللہ، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کو لیٹرز بھی جوڑنے نہیں آتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے جب حفظ کے کورسز کیے ہیں، یا پھر اسی طرح تجوید کا کورس کیا، اور ساتھ میں ریکارڈنگز ان کو جب بھیجی جاتی ہیں پریکٹس کے لیے، تو اس سے ان کو انتہائی اتنا فائدہ ہوا کہ ماشاءاللہ دے ہیو ورکڈ ایز ٹیچر اسسٹنٹس لیٹر. وہ بعد میں ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی اس چیز سے فائدہ اٹھایا. تو آپ کی اپنی چاہت بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی اس کے بعد جو سوال ہیں نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں، بس یہ تھوڑا سا آپ کو بتایا جا رہا ہے، تھوڑی سی ٹپس دی جا رہی ہیں، اور آپ کو شوق دلایا جا رہا ہے. باقی جو ڈیٹیل آپ کو سکھانی ہے نا کہ آپ کے کون سے حروف ہیں اور کس طرح آپ نے سیکھنے، وہ آپ لوگوں کے لیے اسی لیے تجوید کورس آفر کیا جا رہا ہے. بتایا تھا نا، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے تجوید کورس آفر کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ کب شروع ہوگا وہ کسی کو یاد ہے تاریخ؟ آپ لوگوں کو تاریخ حفظ کروانی چاہیے. اپریل میں نہیں بھائی، 13 مئی کو شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ویب سائٹ پر نہیں ہے، لیکن 13 کو شروع ہو رہا ہے. منڈیز کو یہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب یہ جیسے ہی اوپن ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے ہمارے جو ٹیلی گرام کے چینل ہیں، ویب سائٹ ہے، اس پہ یہ آپ لوگوں کے لیے جب آئے تو پھر آپ لوگ اس میں رجسٹر کروا لیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ کریش کورس ہے، اس میں پھر آپ کو ساری جو ڈیٹیل ہے نا اس میں پڑھائی جائے گی، کہ اس کی آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کور کروائی جائیں گی. آپ کو پریکٹس بھی کروائی جائے گی. آپ کو یہ بھی موقع ملے گا کہ آپ نے اپنے جو گروپ انچارجز ہیں، آپ یہ بھی موقع ملے گا جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس کو سنانے کا بھی آپ کو موقع ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے
یہاں پر جو ہے وہ آپ کو صرف تھوڑی سی ٹپس دی جا رہی ہیں اس وقت، باقی جو سیکھنے کا عمل ہے وہ مین وائل آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، آپ نے پریکٹس جب کرنی ہے تو آپ نے تھوڑی چیزوں کو پکڑنا ہے، ساری کی ساری تجوید، سارے کے سارے حروف نہیں دیکھنے آپ نے، اور سورۃ الرحمن کی جو ریکارڈنگز ہے آپ کے پاس، تحسین کی ہے، حفظ کی ہے، میک اٹ اے بیس فار یور سیلف، وہ اپنے لیے بیس بنائیں، اس پہ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، تو آپ دیکھیں آپ کے کتنے سارے حروف جو ہیں قرآن میں، آپ اس میں اگر سارے حروف کی پریکٹس کر رہے ہیں تو باقی قرآن بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، باقی قرآن بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا بہت سارے سوال یہ آ رہے تھے کہ ہم سورۃ الرحمن کو کیسے اپنی نمازوں میں کیسے پڑھیں نا، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آئی ول بی ٹیچنگ دیٹ تجوید کورس انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اجازہ کا کورس آفر ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے لیے کہ اف یو کوالیفائی فار دیٹ، آپ ٹیچر کو ای میل کر کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب رمضان کا کہہ رہی ہوں، سورۃ الرحمن کی جو نماز میں پڑھنے کے لیے آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیسے ہم پڑھیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا بیسکلی پیسجز کے ساتھ ہے، اگر آپ اس کو 4 رکعت میں پڑھنا چاہیں تو آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں، پہلی رکعت میں 1 to 25 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، دوسری میں آپ 26 to 45 پڑھ لیں، تیسری میں آپ 46 to 61 پڑھ لیں، حالانکہ بات کمپلیٹ نہیں ہے اس میں کیونکہ وہ جنت کا تذکرہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر آپ رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی میں آپ 62 سے 78 پڑھ لیں، اور یہ بڑا ہی ایزی ٹارگٹ ہے، 1 to 25 پڑھنے میں آپ کو میرے خیال سے ہارڈلی 3 منٹ لگتے ہیں، ہارڈلی 3 منٹ، 3 منٹ سے بھی کم لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنی سنت نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو 2 رکعت میں پڑھنا ہے تو آپ کی پہلی رکعت میں 1 to 45 کریں اور دوسری میں 46 to 78 کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ گوئنگ ان ٹو آٹو موڈ آفٹر میمورائزیشن، ہاں جی، اچھا سوال ہے آپ کا۔ آپ دیکھیں کہ آنکھیں بند نہ کریں اپنی، یوزلی جب ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر ہم ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر جیسے گھوم جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی تلاوت کو تھوڑا سا ہلکا سا لاؤڈ رکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی آپ آٹو موڈ میں جانے سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی آپ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ منہ میں پڑھ رہے ہیں نا تو آپ دیکھیں جو منہ والی دعائیں ہوتی ہیں یا منہ والے جو اذکار ہوتے ہیں وہ جب پڑھ لیتے ہیں نا پھر یاد آتا ہے کہ اسٹیشن آ گیا ہے، کیا خیال ہے آپ سب کا؟ پڑھ لی ہیں ہم نے، شروع کرتے وقت شروع کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ، اور پھر اینڈ جو ہے نا وہ والناس پہ آ کے آتا ہے، من الجنۃ والناس، پھر یاد آتا ہے کہ اچھا یہ تو ہم اذکار پڑھ رہے تھے۔ تو جب آپ تھوڑا لاؤڈلی پڑھتے ہیں نا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جیسے الرٹ ہوتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کانوں کو ضرور سنوائیں۔ تو یہ 2 ٹپس آپ کو بہت ہیلپ کریں گی آٹو موڈ میں بچنے سے، ایک تو آنکھیں بند نہ کریں، دوسرے آپ اونچی آواز سے تھوڑی سی تلاوت کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، اس میں ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جن آیتوں کا اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہے تو آپ نماز پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ اس کا ترجمہ ریویو کر لیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کی توجہ رہے گی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ایئرز آر لسننگ، بالکل۔ تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، چلیں، اللہ مبارک، ماشاءاللہ۔ ان مسجد کینٹ ریسائٹ لاؤڈ، آپ گھر میں پڑھ لیں، ایسی نماز جو ہے وہ اس کو گھر میں پڑھ لیں۔ حفظ کا کورس ابھی تو کوئی نہیں آفر ہو رہا، لیکن انشاءاللہ آپ پہلے دیکھیں تجوید درست کر لیں نا اپنی، ٹھیک ہے۔ میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ ہر ٹیچر کی اپنی ایک بات ہوتی ہے، لیکن حفظ کرنے کا ہم سب کو شوق ضرور ہوتا ہے، آپ سب کو بھی شوق تھا نا ماشاءاللہ۔ ایک جو آپ نے جو کنسسٹنسی کے حوالے سے ایک اور جو چیز مجھے بات یاد آ گئی، پھر میرا بار بار ذہن اسی کی طرف جا رہا ہے، آپ نے کیسے کر لی نا 78 آیات یاد، کیسے کر لی آپ نے؟ آپ ایوری ڈے آئے، آپ نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا، کنسسٹنٹ رہے،
پھر ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کی. ایسے ہی ہے نا. اگر یہی آپ، کچھ ایسے بھی ہمارے بیچ میں اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے پوری نہیں کی ہے کیونکہ ان کا بیچ میں گیپ آ گیا، ایک دن نہیں آیا تو وہ خود موٹیویشن بھی نہیں ہوتی پھر کرنے کی، رائٹ. تو آپ نے ایوری ڈے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ چیز آسان کر دی نا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں کسی کا سن رہی تھی، اسکالر جو ہیں، علماء جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب قرآن کو حفظ کرنے لگے نا تو اس سے پہلے کم از کم آپ کا جو ریسیٹیشن ہے نا، قرآن کی ریسیٹیشن، وہ یا اس حصے کی جو ریسیٹیشن ہے کم از کم آپ نے 50 دفعہ کی ہو، رائٹ، تاکہ آپ کی تجوید کی ہر غلطی نکل جائے، آپ کی پروننسیشن کی ہر غلطی نکل جائے. ہمیں یاد کرنے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ ہماری تجوید میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں، اور اس کو درست کرنے میں ہمیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، بار بار ہمیں ٹوکا جاتا ہے، سننے والا ہمیں ٹوکتا ہے کہ اچھا یہاں پہ اس کو درست کریں، یہاں پہ اس کو درست کریں. اس کی وجہ سے ہم اتنے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم حفظ بھی چھوڑ جاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں ذرا. ہوتا ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی تجوید درست کریں. بیسک تو ہمیں آنا چاہیے نا. حفظ کا شوق ہے لیکن کیا فائدہ ایسے حفظ کا؟ آپ غلط یاد کریں، قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں، رائٹ. اسی لیے ایک ایک آیت کی تحسین آپ کو تھرو آؤٹ کروائی گئی ہے کہ آپ غلط نہ پڑھیں، غلط نہ یاد کریں، ٹھیک ہے. تو آپ سب کے لیے اسی لیے پہلے تجوید کا کورس آفر کیا گیا، اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے سپٹمبر میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ترجمہ قرآن کا کورس ہے کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ساتھ میں ڈیولپ کریں، اور پھر انشاءاللہ جب جیسے ہی حفظ کا کوئی کورس ہوگا تو پھر آپ جوائن کر لیجئے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر نہیں تو آپ لوگوں کے لیے میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارا جو تحفیظ آڈیو کا چینل ہے اس میں ساری کی ساری جو ہیں وہ پچھلے صورتیں موجود ہیں. اس میں میرے خیال سے سورۃ السجدہ کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، پھر اسی طرح رینڈم آیات ہیں، سورۃ الفرقان کی کچھ آیات ہیں، سورۃ المؤمنون کی ہے میرے خیال سے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی، سورہ الکہف کی آیات بھی اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بھی اپنا ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسے آپ فائل کو جا کے فائنڈ کریں گے، وہاں پہ میوزک کو کیسے فائنڈ کریں گے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ اچھا چلیں، آپ لوگوں کے لیے پھر ایک کلپ جو ہے وہ اس میں اگر آپ چینل میں ہیں تو پھر آپ کے لیے وہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپ ڈال دیں گے ہم، ٹھیک ہے. تو آپ پھر وہاں سے جا کے اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس ہے تو صحیح، لیکن لیٹ می سی اف آئی کین پلے دیٹ. اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ آپ وہاں پہ اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اچھا چلیں میں دیکھتی ہوں. لیٹس سی. بسم اللہ. لیٹ می پلے دیٹ اگین. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا چینل ہے، یہاں پہ آپ اس کے نام پہ کلک کریں گے، پھر یہاں پہ میوزک آ جائے گا، پھر یہاں پہ یہ ساری کی ساری آپ کے پاس آڈیوز ہیں، ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ ایک دفعہ پھر دکھا دیتی ہوں، شروع سے دکھا. یہ چینل ہے آپ کا، چینل کے نام کو کلک کریں گے، اس کو نیچے جائیں گے تو یہاں پہ میوزک لکھا ہوا ہے، پھر آپ نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ساری کی ساری جو ہے نا وہ آڈیوز وہاں پہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے. یہ لنک جو ہے وہ ابھی سسٹر سے بات نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے چینل کا. تو یہاں سے بھی آپ وقتی طور پر جب تک کہ کوئی کورس آفر نہیں ہوتا آپ وہاں سے بھی انشاءاللہ حفظ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. یہ بتائیں کہ فائدہ ہوا آپ سب کو آج کے سیشن سے؟ چیزیں نوٹ کی آپ سب نے؟ کچھ سوال آپ کے رہ گئے ہیں سبحان اللہ، لیکن انشاءاللہ آپ کورس جوائن کریں گے تو پھر اس میں تو یہ ٹپس اور گائیڈنس آپ کی ایک ڈیلی ہماری روٹین ہوتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو میک شور کرنا کہ وہ چیزوں کو اچھی طرح سے کر رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. چلے، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو،
ہم سب سے قبول فرمائے، جو بھی ہم نے چھوٹی موٹی کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ کورس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تکبیرات سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سسٹر شازیہ کا سیشن ہے الحمدللہ نماز کے حوالے سے، تو اس کو پھر ہم اس کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، آمین وإیاکم۔